الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مدنی چینل کے ذریعے سے ہم جہاں بہت پیارے پیارے سلسلے دیکھ رہے ہیں، انہی میں سے ایک سلسلہ سیرت محسن انسانیت بھی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس مبارک سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو گفتگو آپ سنتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے اور ان سے لوگ کیسے متاثر ہوتے تھے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کے اخلاق کا کیا کردار ہے، اور آپ علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ سنیں گے۔ لگے ہاتھوں ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پورا سلسلہ دیکھیں گے اور سلسلے میں جو اچھی باتیں پتہ چلیں گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پتہ چلیں گی، انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید حسب حال اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیرت محسن انسانیت میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلو اور مختلف روشن ضیائیں جو نبی کریم علیہ السلام کے سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں، آپ کے عادات و اطوار کی بات کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مخلوق سے کیا پوچھنا۔ یوں تو دیکھیں تو کسی شخص کے جب اخلاق معلوم کرنے ہوتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے اسے جانچا جاتا ہے اور معلوم کیا جاتا ہے، اس کے اپنے قریب والوں سے معلومات لی جاتی ہے، اور اس کے دشمنوں کا بھی جو رسپونس ہوتا ہے، اس کی جو رائے ہوتی ہے، فیڈ بیک ہوتا ہے، وہ ایک ویلیویبل ہوتا ہے اگر دیانتداری کے ساتھ دیا جائے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مخلوق جتنے بھی اس کے فضائل بیان کر دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جو بھی گفتگو کرے، اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ خالق کائنات، خالق ارض و سما، رب تبارک و تعالی آپ کے اخلاق کو قرآن کریم فرقان حمید میں مقام تحسین میں، مقام ستائش میں بیان فرماتا ہے، اور سورہ قلم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ یہاں علماء نے و مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، وہ یہ کہ اخلاق کی جو بلندیاں شروع ہوتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کی بلندیوں کے اوپر ہیں، یعنی اخلاق جتنے اوپر ہوتے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے اوپر ہی رہیں گے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام عادات و اطوار ایسی خوبصورت تھیں، ایسی خوشبودار، ایسی مشکبار تھیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی جو عادت و اطوار ہے وہ اچھائی ہی پر مبنی ہیں، وہ خیر ہی پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں حسن صورت بھی عطا فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی انہیں حسین و جمیل بنایا، اور حسن سیرت بھی ان کی شخصیت میں کامل طور پر ودیت فرمایا رکھا گیا۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بنیادی کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کے احکامات قوم تک پہنچانا ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے احکامات اپنی اپنی امتوں کی طرف ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں۔ اور ایک دائی کی حیثیت جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دائی کو ظاہری و باطنی اوصاف کا
حامل ہونا چاہیے، اس سے مزین ہونا چاہیے۔ تمام ہی انبیاء کرام کو سورت و سیرت کے حوالے سے جامع بنایا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کو رب تبارک و تعالی نے جو بھی اوصاف عطا فرمائے بتمام و بکمال عطا فرمائے، ان کی عظمت اور رفعت اس حوالے سے یعنی اخلاقی حوالے سے بھی دیگر انبیاء پر امام الانبیاء والی ہی ہے، سید المرسلین والی ہی ہے۔ یقیناً کسی بھی نبی کے اخلاق خراب نہیں تھے، برے نہیں تھے، ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی ان سب پہ بلند و بالا تھے، ان سب پر فائق تھے اور ان سب سے بڑھ کر تھے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیارے الفاظ کا چناؤ اپنی کتاب میں قلم بند کرتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو وہ کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم، عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، ایفا عہد یعنی وعدہ وفائی یا وعدہ پورا کرنا، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملن ساری، مساوات، غم خواری، سادگی اور بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ جو ام المؤمنین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ نے اس بات کو ایک جملے میں سمو دیا اور سارے نبی کریم علیہ السلام کے جو اخلاق تھے ان کی جانکاری اور ان کی معرفت ایک جملے میں سمو کر ارشاد فرمایا، تعلیمات قرآن پورا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں، یا با الفاظ دیگر نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو تو جو تعلیمات قرآن ہیں، قرآن نے جو خوبیاں بیان کی ہیں، جو قرآن نے جن چیزوں کو اچھائی کے طور پر بیان کیا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھی، اور جیسا کہ عرض کیا اللہ رب العزت نے آپ کو سیرت و صورت کا جامع بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ صورت پیاری پیاری تھی، ایسے ہی آپ کی سیرت بھی پیاری پیاری تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا ہے، بلندیوں پر فرمایا ہے، بہترین فرمایا ہے۔ اور اگر ہم مخلوق میں دیکھنا چاہیں، اگر ہم آج دنیا میں کسی کے اخلاق جانچنا چاہیں تو ہم کیسے جانچیں گے؟ عموماً لوگ جس سے دور ہوتے ہیں، دور جب آپ کسی سے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ ایزیوم کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فرد آپ کو دور سے بہت سوہنا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور کردار کے حوالے سے ایک اچھے کردار کا مالک نظر آ رہا تھا، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنے
پسندیدہ فرد کے قریب ہوتے ہیں، جتنی قربت ملتی ہے، جتنا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، سفر و حضر کی مختلف منزلوں میں اس کے ساتھ پڑاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، نشست و برخاست ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے وہ ساری خوش فہمیاں ہوا ہو جاتی ہیں، اور انسان پہ یہ آشکار ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کو میں سونا سمجھا تھا وہ سونا نہیں ہے بلکہ وہ لوہے کا ڈھیر ہے، جس کو میں چمکدار سونا سمجھ رہا تھا وہ تو زنگ آلود لوہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دور دور سے لوگوں کا کردار بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق کے پیکر نظر آ رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، نرمی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، خیر خواہی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ 15 منٹ، آدھے گھنٹے، گھنٹے، 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں، 3 گھنٹے گزرتے ہیں، یا کوئی بھی ٹائم ڈیوریشن جو ہے جہاں پہ جا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے، ان کا کردار پھٹنے لگتا ہے اور ان کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ مرنے لگتے ہیں وقت کے ہاتھوں، تو پھر ہم پہ آشکار ہوتا ہے کہ جیسا میں نے گمان کیا تھا وہ ویسے نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر اچھی صفت کا مالک بنایا اور ہر برائی، ہر عیب اور ہر نقص سے مبرہ فرمایا، منزہ فرمایا۔ یہ وہ شمع ہے کہ جس کے گرد دھواں نہیں ہے، اس شمع کے گرد آؤ گے تو تمہیں دھواں نہیں ملے گا۔ یہ وہ پھول ہے جس کے گرد کانٹے نہیں ہیں، جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں۔ بہرحال زندگی میں ہم بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھے کردار کے حامل نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں اور جیسے جیسے قریب ہوتے ہیں تو آشکار ہوتا ہے کہ بہرحال ان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری خامیاں ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار ہے، آپ کی شخصیت وہ حسن صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی رکھتی ہے، حسن اخلاق کے پیکر ایسے ہیں کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا تھا وہ آپ سے متاثر ہوتا تھا، وہ آپ سے انسپائر ہوتا تھا، لیکن وہ جتنا جتنا قریب آتا تھا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا جو اورا تھا، جو ایک حصار تھا، اس میں گویا کہ آ جایا کرتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سیرت اور حسن سیرت کی برکت سے وہ آپ کی زلفوں کا اور آپ کی محبت کا اسیر ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اس طریقے کے اقوال ہمیں ملتے ہیں جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے، آپ کی غلامی میں آئے، دین اسلام قبول کیا، اور وہ دور ختم ہوا۔ ایک دور وہ تھا جب دین اسلام کے حدود میں داخل نہیں تھے، اس کے دائرے میں داخل نہیں تھے، بلکہ اس کے مخالفین میں تھے اور دین اسلام کو مٹانے کی کوشش اور سعی کر رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے، تو پھر ان کی کیفیت یہ ہو گئی، ان کا کہنا یہ ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کہنا یہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے، دین اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی شخص آپ سے زیادہ مجھے مقبوض نہیں تھا، مجھے ناپسند نہیں تھا، لیکن آج کیفیت یہ ہے، آپ کی عطا سے، آپ کی صورت و کردار کی برکت سے آج کیفیت یہ ہے کہ میرے دل میں میری ذات کے لیے آپ سے زیادہ بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم خود بھی اپنا محاسبہ کرتے چلیں۔ اگر ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بہت قریب افراد ہوتے تو ان کو تو ہمارا کردار بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن گھر کے باہر ہوں یا جہاں مستقل آنا جانا نہیں ہے وہاں ہوں، تو وہاں پہ بعض اوقات ہمارے کردار کے بارے میں رائے کافی پازیٹیو ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مسکراتے رہتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں سے رائے لی جائے، معاشرے میں ایسے بہت سارے کردار آپ کو مل جائیں گے کہ گھر والوں سے رائے لی جائے، ان کے اسسٹنٹ سے رائے لی جائے، ان کے ماتحت سے رائے لی جائے، یا ان کے باسز سے رائے لی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ ماں بدولت جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بابت بھی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ سب سے مؤثر گواہی یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے اخلاق کی تعریف کرے، اور اس کے بعد وہ افراد ہیں جو آپ کے بہت قریب رہتے ہیں تو وہ آپ کے اخلاق کو بتائیں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ قلم میں جو اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں، اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق بے مثل ہیں اور بہت ہی عظیم ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا اور کفار مکہ کے سامنے کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانی دشمن تھے ان کے سامنے کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا ایک طویل عرصہ گزرا، اس عرصے میں قرآن بھی نازل ہوتا رہا، لیکن آپ کے جانی دشمنوں کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ آپ کے اخلاق و کردار پر انگلی اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا حسین تھا، ایسا جمیل تھا، ایسا خوشبودار تھا کہ کوئی ذی شعور شخص اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ اس پہ انگلی اٹھانا گویا کہ آسمان پہ تھوکنے کے، چاند پہ تھوکنے کے مترادف ہوتا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پہ انگلی اٹھاتا خود اس کی دماغی اور عقلی توازن پر شک کیا جانے لگتا کہ اس کا دماغی توازن درست ہے یا نہیں ہے، اس کی عقل سلامت ہے یا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن ہیں وہ بھی آپ کی کردار کی عظمت اور رفعت کے قائل ہیں۔ انہی نے کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں، آپ بوڑھوں کا خیال کرنے والے ہیں، اپنوں پر غیروں پر احسان کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے اقوال ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ بے وفا ہیں، آپ وعدہ وفا نہیں کرتے، اپنا عہد پورا نہیں کرتے، معاذ اللہ کبھی دھوکے کی تہمت آپ کے اوپر نہیں لگائی گئی، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کوئی بددیانتی کی ہے، بلکہ آپ تاجر ہونے کے باوجود، سمجھ سکتے ہیں جو لوگ تجارت کرتے ہیں کہ تاجر ہونے کے باوجود آپ کا جو شہرہ تھا، آپ کی جو ایک اس مکے کی وادی میں شناخت تھی وہ صادق و امین کے حوالے سے تھی، وہ ایک عادل کی حیثیت میں تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود نصب کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، وہ کفار مکہ میں جو اہلیان مکہ تھے، وادی مکہ کے وہ افراد تھے جو اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر نو ہوئی اور حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا، حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ تھی کہ جس پہ سب متفق ہو گئے کہ ہاں یہ درست فیصلہ کریں گے، یہ عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے اور یہ بددیانتی نہیں کریں گے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے، احادیث کریمہ میں، سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، تو وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور گویا کہ آپ ہی کے ذریعے سے حجر اسود نصب کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں، کفار مکہ نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ اگر ہجرت کا واقعہ آپ پڑھیں تو ہجرت کی رات تک کفار مکہ کی، آپ کے دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، یعنی وہ دشمن بھی بنایا ہوا ہے لیکن ساتھ میں اس بات کی بھی تصدیق و تائید گویا کہ کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دشمن ہونے کے، یعنی ہماری ان سے دشمنی ہے لیکن ان سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب امانت رکھنے کا وقت آتا ہے، بالخصوص مالی امانت رکھنے کا وقت آتا ہے، انسان کی جو دولت ہوتی ہے وہ رکھنے کا وقت آتا ہے، تو اس کی خواہش و کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس رکھواؤں کہ جو امین ہو، وقت طلب مجھے لوٹا دے۔ اور ہجرت کی رات تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی کہ یہ امانتیں کفار مکہ کو یا جو جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن ہیں وہ بھی آپ کے اخلاق اور کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے اور اس کی عظمت کے قائل رہے، اسے جھٹلا نہیں سکے۔ اسی طریقے سے دوسرا پہلو جو ہے کسی شخصیت کے، کسی فرد کے، کسی پرسن کے، کسی انڈیویجول بندے کے اخلاق و کردار کو جانچنے کا یہ ہے کہ اس کے قریب ترین افراد سے رائے لی جائے، ان کا فیڈ بیک لیا جائے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں
تو ابھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے مروی حدیث مبارکہ گزری کہ جب آپ سے اخلاق پوچھے گئے تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی رفعت کو بیان فرمایا اور اس کی تعریف ہی فرمائی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی تشریف لاتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونس اور غمخوار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور سارے معاملات بتاتے ہیں، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کلمات ڈھارس کہے، کلمات تسلی کہے اور کلمات تحسین کہے، اس میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اور غیروں کا خیال رکھنے والے ہیں، محتاجوں کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان دونوں امہات المؤمنین حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اقوال ہیں، جو تاثرات ہیں، اور دیگر امہات المؤمنین کے بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گھریلو زندگی جو تھی، بالکل ایک انڈیویجول لائف جو تھی، پرسنل لائف جو تھی، اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی بلندیوں پر تھے کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اخلاق کی قسمیں کھا رہی ہیں، اس کی تحسین فرما رہی ہیں، تائید فرما رہی ہیں اور اس کو بیان فرما رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے افراد میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جو ملازمین ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، وہ اگر کسی، یعنی یہ ایک معاشرتی المیہ ہے، اگر آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں تو جو محکوم ہوتا ہے وہ حاکم کی تعریف نہیں کرتا، کہ جس کے انڈر میں افراد کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو افراد کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے کے نقص اور خامیاں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اوپر والے جو نیچے والوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے، آپ کی اپنے ماتحتوں پر شفقت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس حوالے سے آپ کا قصہ کچھ یوں ہے مختصر کر کے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے کہ راستے میں آپ بھٹک گئے اور آپ ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئے جو انسانوں کو اغوا کر کے، بچوں کو، لڑکوں کو اغوا کر کے غلام بنایا کرتا تھا۔ اور پھر بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ بہرحال مارکیٹ میں پیش کر دیے گئے بطور غلام کے، اور بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تک پہنچے، اور پھر انہوں نے اپنی پھپھی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت زید حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفہ اور گفٹ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور پیچھے ان کی فیملی کا حال یہ تھا کہ ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقربا غم سے نڈھال تھے اور بہرحال آپ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ کچھ ان کے قبیلے کے افراد، ان کے علاقے کے افراد مکہ شریف آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور پہچان لیا۔ انہوں نے واپس جا کے حضرت زید کے والد اور چچا کو واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے زید کو دیکھا ہے، اور وہ غلام بن گئے۔ حضرت زید کے جو والد تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا، اے اہل قریش، وصف بیان کیے اہل قریش کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، اور پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سے بچھڑ گیا تھا اور پھر غلام بنا دیا گیا، اور اس وقت وہ آپ کے پاس ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس بچے کو ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بس یہی خواہش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بس ہماری تو یہی آرزو ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے، جو اغوا ہو گیا تھا یا بچھڑ گیا تھا اور غلام بنا لیا گیا، وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ہمیں مل جائے، ہمارے لیے بس یہی کافی اور یہی ہماری سب سے بڑی اور ایک خواہش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عرض سنی، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں، بلکہ فدیے سے بڑی
رقم لے لیں، یعنی فدیے سے مراد یہ ہے کہ رقم لے لیں ان کے بدلے اور وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فدیے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ زید سے بات کر لیں، اگر زید جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب حضرت زید، اور اگر نہ جانا چاہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد اور ان کے چچا جب ملتے ہیں تو فرط محبت سے اور جذبات سے، جو ایک بچھڑے ہوئے بیٹے اور باپ کی یا بھتیجے اور چچا کی جو کیفیت ہونی چاہیے، یقیناً وہ ساری صورتحال ہوئی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہیں، اور آپ چاہیں تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے، جہاں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال محبت اور وارفتگی کو ظاہر کر رہے ہیں، وہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ یقیناً آپ میرے باپ کی جگہ بھی ہیں اور آپ میرے چچا کی مانند بھی ہیں۔ اس موقع پہ حضرت زید کے والد اور چچا نے کہا، زید کیا کر رہے ہو کہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ چلو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، اور یہاں رہو گے تو خادم رہو گے، غلام رہو گے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ایسی بات دیکھی ہے کہ ان پر یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید کے جو والد اور چچا تھے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کردار کی ایک وہ جھلک ہے۔ یقیناً 25-30 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پہ کامل طور پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چند جھلکیاں ہیں۔ اگر ہم ان کو محسوس کریں، ہم ایک کردار کی خوبی کو محسوس کریں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو پڑھنے سننے کی برکت سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ کردار کی اتنی بلندی پہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں۔ آج ہم غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا واقعی میں ایسے اخلاق جو ہیں آج ہمارے ہیں؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں اس کا کوئی فیضان آج ہمیں اپنے میں اندر نظر آتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے، اخلاق کی عظمت یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر برا سلوک کیا جائے، آپ کے ساتھ ترش روی اختیار کی جائے، پھر بھی آپ اخلاق کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ یہ تو خاصہ ہے نا، اگر کوئی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے پھر آپ اچھے رہتے ہیں تو یہ تو ایک طرح کی کاروباری ڈیلنگ ہے، یہ بھی بہتر ہے، غنیمت ہے آج کے دور میں، لیکن یہ ایک طرح کی کاروباری ڈیلنگ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا بیہیو رکھا تو آپ نے بھی اس کے ساتھ ایسا بیہیو رکھ لیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، حدیث مبارکہ میں جو آیا، اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، یہی آپ کے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے حصہ عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے لیے بھرپور سعی کریں۔ ایک کتاب آپ کو بڑی پیاری بتاتا چلوں تاکہ آپ تفصیل کے ساتھ کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مزید واقعات اور اخلاق حسنہ کی مزید خوبیوں کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کو لیجئے، پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے، اور ساری دنیا میں اس کے ذریعے سے امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔